یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق صدق الله العظيم۔ سچی پکار اسی کے لیے خاص ہے۔ پکار صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور بندے کو یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی خاص کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے روز مرہ کی زندگی میں خوشیاں بھی میسر آتی ہے، رنج و غم کے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، جب اس کو مسرت اور خوشی ملتی ہے وہ دل ہی دل میں اس ذات باریک تعالیٰ کا مشکور اور ممنوع ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کو خوشی اور مسرت سے نوازا ہوتا۔ اسی طرح جب وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، غموں کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں، اس حیرانی اور درماندگی میں وہ ان مصائب اور صدمات سے نجات چاہتا ہے تو اس مایوسی اور غم کے عالم میں جس پروردگار ذات عالی سے اس کی فریاد رسی اور مشکل کشائی اور حاجت روائی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے ایسے سنگین مسائل اور سنگین مراحل اور بے بسی اور پریشانی کے عالم میں، مصیبتیں کے عالم میں جو اس کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تو انسان کو اپنا دامن اسی ذات الہی کے سامنے پھیلانا چاہیے جو اس دامن کو بھر سکے۔ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اسی دربار عالیہ میں اپنے آپ کو جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے جو حقیقی داتا ہے۔ اسی ذات بابرکت کو پکارنا چاہیے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کی ہر زبان میں سنتا ہے، چاہے تمہاری زبان ہندی ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان تم اس کے سامنے پیش کرو، وہ ہر زبان کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور بندے کی درخواست اور اس کی جو امیدیں ہیں اس کو پورا کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت جامعیت کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدا اور فریاد صرف میرے آگے ہونی چاہیے، کیونکہ پکار اور پکار صرف اسی ذات الہی کے لیے ہی لائق ہے۔ اس لیے جب بھی کسی انسان کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اسی ذات باری کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ ہاتھ پھیلانا بندے کا کام ہوگا اور اپنی عنایات سے دامن بھرنا میرے رب کا کام ہوگا۔ سجدہ کرنا تیرا کام ہوگا، جھولی پھیلانا تیرا کام ہوگا، اور اس کو پورا کرنا، تیری حاجت کی رواگری کرنا، تیرے حاجت کو کنارے تک لگانا یہ میرے رب کا کام ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں اگر ہم غور کریں اور پورے قرآن اور حدیث کے سمندر کے اندر اگر ہم نے غوطہ لگائے، یہی معلوم ہوگا، یہی جواہرات اور موتی ملیں گے کہ تمام قرآن اور حدیثوں کے اندر کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو پکارتے تھے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو، اولیاء اکرام ہو۔ ان کی زندگی اور حالات کو ہم دیکھیں گے کہ جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی تھی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلاتے تھے اور اللہ ان کی فریاد کو سنتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات اور حالات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے جنہوں نے مصیبت اور دکھ میں مشکل کشا اور حاجت روائی کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا تاکہ آنے والی قوموں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اگر کوئی پکار سن سکتا ہے، اگر کوئی مصیبتیں دور کر سکتا ہے، اگر کوئی انسان کے غم کو دور کر سکتا ہے، اگر وہ کتنے بھی گہرے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اگر وہ باہر نکال سکتا ہے تو وہی پروردگار عالم ہے۔ اگر کوئی انسان کی پریشانی حالی اور اس کی مجبوری اگر دور کر سکتا ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے
اور جسے اس بات کی قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے بندے کی فریاد سن کر اس کی داد و رسی کر سکے اور اسے کنارے لگا سکے۔ چنانچہ آپ یہ حضرات کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں، حالانکہ کئی مثالیں ہیں لیکن 2-3 مثالیں انبیاء علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ہمارے لیے اسوہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہدایت کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے اپنے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میرے اتنے پیارے بندے ہیں، ان کے اوپر جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، میں ان کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہوں، لیکن آنے والے امتوں کے لیے وہ سبق ہوتا ہے کہ دیکھو میرے اتنے پیارے بندے میرے قریب ہوتے ہوئے اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام صرف اور صرف اسی ذات کو پکارتے تھے اور اسی سے مدد مانگتے تھے۔ اب ذرا سبحان اللہ کہے، میں قرآن کی بارش کرتا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے کی کھیتی ہری بھری ہو جائے۔ سب میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پکار دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شجرہ کے قریب جانے کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ اے میرے پیارے نبی آدم، تم اس جنت کے اندر عائش کرو، گھومو پھرو، جدھر چاہے ادھر جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ رب العالمین کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اسے دنیا بنانا تھا، اس لیے یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں۔ بہرحال وہ جو بھی ہو، بہت لمبی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر گئے، ان سے یہ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ نبی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں جو لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ کو دنیا بنانا تھا، بہرحال اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کو بتانا تھا کہ دیکھو اگر پیارے نبیوں سے بھی غلطی ہوتی ہیں تو میں کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کیسے میں اپنے معافی مانگنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ جب وہ زمین پہ اتارے گئے تو انہیں بہت مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن کر ان کی مصیبت دور فرمائی اور انہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بھی کتنے مہربان ہیں، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے کس طریقے سے پکارا جائے، تم اس طریقے سے پکاریں گے تو میں تمہاری حاجت روائی کروں گا، تمہاری امیدوں کو پورا کروں گا، تمہاری آرزو کو پورا کروں گا، تمہاری جھولیوں کو بھروں گا۔ کیا میرے پیارے اللہ ہے کہ طریقہ بھی مانگنے کا بتا رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ بھی بتائے کہ اے میرے پیارے آدم، اگر تم سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اس الفاظ سے مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان کریمی ہے کہ طریقہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ قرآن پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پکار کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات پا لیے، یعنی اللہ رب العالمین سے وہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے وہ کلمات عطا فرمایا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جو بندہ ان کلمات سے اگر جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اگر یہی کلمہ جو اللہ نے بتائے، اگر یہ اللہ کے سامنے فریادی بن کر اپنی جھولی کو پھیلائیں گا، جس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم کی جو ہے تھوڑی سی بھول کو اور ان سے اجتہادی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اللہ بتا رہے میرے بندے، یہ میں نے قرآن میں اس لیے اتارا کہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر کوئی گناہ کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر تم سے خطا ہو گئی، تم بھی مجھے ان الفاظ سے پکارو جیسے میرے محبوب حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے پکارا۔ وہ کون سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بولے اے رب ہمارے، ہم نے خراب کیا اپنے جان کو، اگر تو نہ بخشے گا ہم کو تو ہم پر رحم نہ کریں گا تو ہم ہو جائیں گے خسارے میں۔ تو بابا آدم نے مصیبت میں اللہ کو پکارا، تو جو آدم کی اولاد ہوں گا وہ اللہ ہی کو پکاریں گا، جو آدم کی اولاد ہوں گا وہ غیر اللہ کو نہیں پکاریں گا۔
औलाद आदम भी जब अपने मौला के यहाँ दामन फैलाएंगी, अल्लाह ताला की रहमत उसकी फरियाद सुनकर उसको भी अपने दामन में छुपा लेंगी। चुनांचे कुरान का इरशाद है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुभान अल्लाह, क्या फरमा रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ मेरे प्यारे बंदो जो अपने नफ्सों के बारे में हद से गुज़र गए हो, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देने वाला और रहम करने वाला है। जो गैरुल्लाह को पुकारेंगा वो औलाद आदम नहीं होगा, बल्कि जो औलाद आदम होगा तो वो जिस तरह से हज़रत आदम ने अपने रब को पुकारा, तो उनकी औलाद भी से अगर कुछ ख़ता हो गई, गलतियां हो गई, तो वो भी अल्लाह को ही पुकारेंगा। इसी तरह के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरसे तक के अपनी कौम को दिन की दावत दी, यानी 950 साल तक के उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सदाए हक़ और मुसलसल जद्दोजहद से नाफरमान और बागी कौम पर कोई असर न हुआ, यानी उनके दिल पत्थर के बन गए थे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ा कि अब ये ईमान नहीं लाएंगे, तो जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर पुकारा, फरियाद की, जिसे कुरान ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ऐ परवरदिगार, बहुत मेहनत किया उनके ऊपर, 950 साल तक के उनको तेरी किबरियाई और बड़ाई बताई, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। ऐ परवरदिगार, तो इन पर ज़मीन पर किसी बसने वाले काफिर को ज़िंदा ना छोड़, इसलिए कि तो उनको ज़िंदा छोड़ेंगा तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करते रहेंगे और उनकी औलाद का सिलसिला भी गुमराही और कुफ्र ही पर कायम रहेगा। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा, और ज़ालिमों के लिए हलाकत के सिवा कुछ इजाफा ना कर। मालूम हुआ पैगंबर की पुकार का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हस्ती होती है, वही मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई फरमाते हैं। अगर कोई मांगना भी होता है, देखो मुसीबत के वक्त में और मदद के वक्त में अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसालें हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारी हाजत है, हमको सीरत नबी से ये बात मालूम पड़ती है कि नबी को अगर कोई चीज़ लेना होता है तो वह अल्लाह के सामने झूली फैलाते हैं। देखिए कह रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, ए रब बख्श मुझको कोई नेक बेटा। फिर खुशखबरी दी हमने उसको एक लड़के की जो होगा तहम्मुल वाला। खुदा की बेनियाजी देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है मगर औलाद से महरूम है, लाडे नबी है मगर बे औलाद है, रहमतों के मरकज़ है, बरकतों का ख़ज़ीना है मगर बे औलाद हैं। पूछो तो सही मेरे मौला ये क्या माजरा है। खलीलुल्लाह और औलाद के लिए तरसे, खलीलुल्लाह और औलाद से झूली खाली, खलीलुल्लाह और नन्हे मुन्ने बेटे के लिए निगाहें प्यासी। आवाज़ आती है मैं समद हूँ, मैं समद हूँ, मैं बेनियाज हूँ। ना दूँ तो ज़िंदगी भर खलीलुल्लाह औलाद के लिए तरसे, और देने पर आओ तो बुढ़ापे में झूली भर दूँ। पुकारना बंदे का काम और झूली भरना अल्लाह का काम है। तो ये सारी बातें जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं। इसी तरह के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से एक भूल हुई। क्या भूल हुई? अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने दिल से कौम को सिर्फ एक बात कही थी कि देखो अब भी अगर तुम ईमान नहीं लाते, क्योंकि खूब मेहनत की थी उनके ऊपर, उनके भी दिल सिल बन गए थे। उनकी कौम ने कहा कि यूनुस तो हमें अल्लाह के अज़ाब से डराता है, बता हम पर अल्लाह का अज़ाब कब आएगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 3 दिन में तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये हुक्म इलाही नहीं था, अपने तरफ से उनकी ज़ुबान से निकल गया, तो वो अपनी कौम पर बदवा करके वहाँ से निकल गए, बस्ती से निकल आए, वही इलाही का इंतज़ार भी नहीं किया। इस पर उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसील का ये मौका नहीं है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकलकर दरिया के किनारे पर आए, क्योंकि लोगों को बता दिया था 3 दिन में अज़ाब आएगा, लेकिन ये हुक्म खुदाबंदी नहीं था, अपने तरफ से उनकी ज़ुबान से ये बात निकल गई। इसलिए वो डर के मारे कहीं कौम मुझको मेरे ऊपर हमला न करे, तो वो अपने गांव से भागने लगे। वहाँ से निकल गए और एक कश्ती के अंदर सवार हुए। थोड़ी देर के बाद कश्ती दरिया के दरमियान में हुचकोले खाने लगी।
آپ کشتی والے پریشان ہیں کہ اس کے اندر وزن زیادہ ہوا، اب اس میں سے وزن کم کرنا ہے، لیکن سب بیٹھنے والے اب کون تیار ہے کہ آپ سمندر کے اندر چھلانگ لگائے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ قرعہ اندازی کرتے ہیں، یعنی چٹھیاں ڈالتے ہیں، جس چٹھی کے اوپر نام لکھ لیں گا وہ شخص اپنے آپ کو دریا کے اندر ڈال دیں۔ چنانچہ چٹھی ڈالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو انہی کو کشتی ڈوبنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ آپ تمام سواروں نے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا، لیکن یہاں پر بھی اللہ کا یہ حکم تھا کہ مچھلی پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا تھا، اے مچھلی یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا محبوب ہے، دیکھنا مچھلی یہ میں تجھے قید کے لیے انہیں تیرے پیٹ میں بھیج رہا ہوں، تیری غذا کا سامان نہیں بنا رہا ہوں۔ اگر میرے محبوب کو، اگر میرے پیارے نبی کا بال بھی بگاڑا کر دیا تو پھر تجھے سزا دوں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قید خانہ بنا دیا تھا۔ بہرحال وہ دریا میں جب انہوں نے اڑی مارے تو وہاں آپ ایک مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ آپ دیکھیے فی ظلمات ثلاث کے مطابق پانی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، یعنی 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خالق حقیقی اور قادر مطلق کو جس طرح پکارا اور اسی خدا کے سامنے جس طرح گریہ وزاری کی، ریکارڈ کر دیا قرآن نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مجھ سے مدد چاہی۔ کیا مدد چاہی؟ یعنی آپ نے آپ کو کہا کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں سے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو ہی میری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہ تو سمجھ گئے تھے کہ میں مر گیا ہوں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے، میرے پیر حرکت کر رہے ہیں، تو اسی وقت اللہ کے سامنے مچھلی کو ہی مسجد بنا دیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتے، میری تسبیح کو بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ واہ میرے اللہ، کیسی آپ پکار کو سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر جیسی بھی مصیبتیں آئیں تو تم مجھے پکارو، اے میرے بندو، پکارنا تمہارا کام ہے اور مدد کرنا یہ میرا کام ہے۔ اسی طرح سے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جنہوں نے مصیبت کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں اپنے رب کو پکارا۔ اب میں آخری ایک خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اسلام میں جنگ بدر کا مقام ایک تاریخ ساز اور انقلاب انگیز دور کی حیثیت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں صرف 313 تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دھوپ کی تیزی اور مفلسی اور غربت کا سما، مگر چہروں پر بشاشت، آنکھوں میں نور اور دل توحید خداوندی کے نشے میں سرمشار تھا۔ صفیں بند گئی، ایک طرف رحمان والے، دوسری طرف شیطان والے، ایک طرف خدا وحدہ لا شریک کے پجاری اور دوسری طرف لات و عزا اور من دون اللہ کے پجاری۔ پیغمبر خدا اس عظیم میدان جنگ میں ایک عریش میں خدا کے حضور سر بسجو ہوتے ہیں۔ عریش میں کس کو پکارا؟ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، کسی اور انبیاء کو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آئیے عالم وجد میں بخاری و مسلم کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ میدان بدر میں حضور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعا سناتے ہیں، اللہم انی تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری پرستش نہیں ہوں گی۔ دیر تک کے ہاتھ پھیلاتے یہی دعا فرماتے رہے۔ اسی حالت میں چادر مبارک دوش مبارک سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈال دی اور آپ کی کمر سے لپیٹ کر عرض کیا، حسبک فقد الحت علی ربک۔ حضور آپ نے اپنے رب کے حضور الہ و زاری کی انتہا
انتہا کر دی، بس کریے اللہ کے رسول، بس کریے۔ بس پھر کیا تھا، فتح و نصرت کا دروازہ کھل گیا اور مسلمانوں کی وہ تاریخی فتح ہوئی۔ آج تک قرآن کے الفاظ پوری دنیا میں گونج رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کی فتح حضور کے آنسوؤں نے خریدی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور اپنے آپ کو سجدے کے اندر ڈالا اور اپنے آپ کو مٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنسوؤں کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے بدر کے اندر کامیابی عطا فرمائی، کفر میدان ہار گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ ان الفاظ میں اللہ کے حضور فریاد کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رحمت للعالمین، اتنے بڑے اللہ کے نبی جن کے توفیل میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، دیکھو عاجزی اور انکساری کیسی ہے۔ فرماتے اللہ بلا شبہ تو میرے کلام کو سنتا ہے، تو میری جگہ کو دیکھتا ہے، تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، تجھ پر میرا کوئی امر مخفی نہیں۔ میں محتاج اور فقیر اور ڈرنے والا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے مسکینوں والا سوال کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں بمثل خوف زدہ کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہیں، یعنی کیسی فریاد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہ ہمیں سبق ہے کہ اے میرے پیارے امتیوں، میں اللہ کا اتنا لاڈلا نبی ہوں پھر بھی میں اللہ کا محتاج ہوں۔ میں کیسی محتاجگی سے اور کتنی مسکینوں جیسے سوال کرتا ہوں۔ اے میرے پیارے امتیوں، جب تمہارے اوپر بھی کوئی حالات آ جائے تم بھی اللہ کا در تھام لینا، اپنی جھولی پھیلانا تمہارا کام ہوگا اور جھولی کو بھرنا میرے مولا کا کام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے تمام حاجات اور پریشانیوں کو اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے سب کے لیے اللہ کے دربار میں ہمیں حاضر ہونے کی اور اپنے دامن کو اللہ کے سامنے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں